اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لفظی ترجمہ: ال یعنی تمام اقسام کی، حمد تعریف، لی کے لیے، اللہ اللہ، رب پروردگار، ال تمام، عالمین جہان۔ ترجمہ: تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کیونکہ انسان کو بندگی کے آداب سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے بندے کو بسم اللہ کے ذریعے ذات خدا سے مدد مانگنے کے بعد بندگی کی عملی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بندگی کا پہلا مرحلہ خدا کی معرفت حاصل کر کے اس کا شکر بجا لانا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کے بعد کسی اور کی حمد و ثنا کرے، لہٰذا بسم اللہ کے بعد خدا کی حمد بیان کرنا ہی سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ ادب اور بندگی کا کمال اسی بات میں ہے کہ مالک کی تعریف سے آغاز کیا جائے، اسی لیے سورہ فاتحہ کا آغاز بھی حمد خدا سے کیا گیا ہے۔ اس آیت کی گہرائی اور عظمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حمد اور مدح کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔ حمد اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ نیک کام انجام دینے والے کی تعریف کرنے کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، یعنی جب کوئی فرد سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام انجام دے تو اس عمل کے انجام دینے پر کی گئی تعریف کو حمد و ثنا کہتے ہیں۔ مدح کے معنی ہیں ہر قسم کی تعریف کرنا، چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلا اگر ہم کسی قیمتی گھڑی یا امپورٹڈ گاڑی وغیرہ کی تعریف کریں تو عرب اسے مدح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مدح عام چیز ہے، جبکہ حمد ایک خاص چیز ہے۔ کسی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس نعمت کے عطا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس لحاظ سے یہ آیت بندے کو خدا کی پہچان کرواتی ہے کہ وہ کون ہے۔ الحمدللہ سے جہاں یہ مراد ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، وہیں یہ بھی منظور ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا دار و مدار صرف اور صرف خدا پر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حمد کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہی کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، خدا اس کا جواب فوراً ہی دے رہا ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں: رب العالمین، الرحمن، الرحیم، قیامت کے دن کا مالک۔ وہ تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور قیامت والے دن سب مخلوقات اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اس لیے صرف وہی حمد کا مستحق ہے، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا فقط اللہ کے لیے ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بظاہر کوئی ثنا اور حمد دکھائی دیتی بھی ہے تو در حقیقت یہ خدا کی ہی حمد ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مخلوقات کی حمد و ثنا ان کے خالق کی حمد و ثنا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے
کہ آپ نے الحمدللہ کہنے کے بعد فرمایا ہر قسم کی حمد و ثنا اس جملے الحمدللہ میں داخل ہے جو میں نے کہا ہے۔ رب العالمین یعنی پورے جہاں کی تدبیر اور اس کی پرورش کرنے والا۔ کلمہ رب کا اصلی معنی ہے کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی پرورش، تربیت اور اصلاح کرتا ہو۔ اسی لیے رب کا ترجمہ عام طور پر پروردگار سے کیا جاتا ہے۔ لفظ ربیبہ کسی شخص کی بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو۔ لڑکی اگرچہ پہلے شوہر سے ہوتی ہے لیکن اپنی ماں کے دوسرے شوہر کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے، اس لیے ربیبہ کہلاتی ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک، صاحب، سردار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، یہ سارے معنی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ اگر اصل کو دیکھا جائے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پالنے والا وہی ہے، اس کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اگرچہ انسان اور دنیا میں موجود مخلوقات کو عارضی طور پر محدود اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتا ہے موت کی صورت میں تمام اختیارات چھین لیتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں انسان قسم قسم کی خرافات میں الجھا ہوا تھا، جیسا کہ آج کل بھی اس زمانہ کے بعض خرافات باقی رہ گئے ہیں۔ جیسے قدیم روم میں مختلف بتوں کو مختلف قسم کے اختیارات کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور ہر چیز کے لیے ایک الگ بت تھا جو اس چیز کا رب سمجھا جاتا تھا۔ مثلا کوئی روزی دینے والا رب، کوئی بارش دینے والا رب، اور کوئی اولاد دینے والا رب، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس زمانے میں انواع و اقسام کے ارباب موجود تھے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات تو خود انسان کو بھی عملی طور پر رب قرار دیا جاتا رہا ہے۔ خود قرآن ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے کہ جو لوگ علماء یہود اور رہبانیوں، تارک الدنیا مرد اور عورتوں کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علماء اور راہبوں کو اپنا پروردگار بنا رکھا تھا۔ نزول قرآن کے زمانے میں بھی بہت سے بتوں کی پوجا اور تعظیم کی جاتی تھی اور انہیں رب کا درجہ بھی حاصل تھا۔ یہ خرافات جہاں انسان کو عقلی پستی کی طرف لے گئے تھے، وہیں تفرقہ، گروہ بندی اور اختلافات کا سبب بھی تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا محور و مرکز توحید رب کی تبلیغ رہا ہے، ورنہ توحید خالق کے تو مشرکین بھی قائل تھے۔ مشرکین کی زبانی اس بات کا اقرار خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 61 تا 63 اسی بات کی وضاحت کرتی ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت 25 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 87 میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مشرکین توحید خالقیت کا زبانی اقرار کرتے ہیں۔ رب کا لفظ جب اکیلا استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کسی اور کے لیے بولا جائے تو اسے کسی نہ کسی چیز کی طرف نسبت دینا ضروری ہے، جیسے رب الایتام، یتیموں کی پرورش کرنے والا۔ لہذا بغیر کسی نسبت کے رب کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہذا کبھی توحید کو فراموش نہ کریں اور شرک کے خطرناک راستے میں گم نہ ہو، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے مطابق شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ لفظ عالمین جملہ الحمدللہ کے بعد آیا، یعنی پہلے یہ بتایا گیا ہے
کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کا مالک اور پروردگار وہی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب آیت میں موجود پیغامات کو ذکر کرتے چلیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خدا کے ساتھ مخصوص ہے، الحمدللہ۔ ساری کائنات کا مالک اور پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین۔ کائنات پر صرف ایک رب کی حاکمیت ہے۔ یہ پرورش کا تقاضا ہے کہ پرورش پانے والا اپنے پرورش کرنے والے کی تعریف کرے۔ رہنمائی اور تربیت دینے والے کے بغیر ارتقاء کے مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ حقیقی منزل کی طرف رہنمائی سب سے اہم کام ہے۔ لفظ عالمین سے ظاہر ہے کہ تربیت کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ جزاک اللہ خواہران، انشاءاللہ کل آئندہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔